السلام علیکم. میں آپ کو سنا رہی ہوں انسپکٹر احمد یار خان کی ایک زبردست تفتیشی کہانی جس کا عنوان ہے جھمکوں کی جوڑی، اور یہ اس کا دوسرا پارٹ ہے. مجھے سب سے پہلے شیخ نذیر کی نوکرانی اور اس کی جوان بیٹی کو شامل تفتیش کرنا چاہیے تھا، لیکن کچھ سوچ کر ان دونوں کو مشتبہوں کی فہرست میں کچھ نیچے کر دیا تھا. ان پر مجھے گھر بھیدی ہونے کا شک تھا. اب شیخ نذیر کی بہو تاج کے متعلق یہ باتیں معلوم ہوئیں تو میں نے اس نوکرانی اور اس کی جوان بیٹی کی ضرورت محسوس کر لی. میرے ذہن سے ابھی یہ شک نہیں نکلا تھا کہ یہ واردات گھر کے ہی کسی فرد نے کروائی ہے یا گھر بھیدی کا رول ادا کیا ہے. مجھے آج تک یاد ہے کہ میں نے 3 مخبروں سے اس نوکرانی اور اس کی بیٹی کے متعلق پوچھا تھا. تینوں نے متفقہ طور پر کہا تھا کہ بہت ہی غریب اور دیانتدار عورت ہے. وہ اپنی بیٹی کو بیاہنے کے لیے محنت مزدوری کر رہی تھی. بیٹی کے متعلق بھی کوئی ایسی ویسی رپورٹ نہ ملی، البتہ یہ پتہ چلا کہ عقل اور ہوش والی لڑکی ہے اور اس کے چال چلن پر کوئی انگلی نہیں اٹھا سکتا. یہ تو میں مان ہی نہیں سکتا تھا کہ غریب کی بیٹی جوان ہو اور جال پھینکنے والے اس پر جال نہ پھینکے. غریب کی بیٹی کا ہر کوئی عاشق بن جایا کرتا ہے، لیکن معلوم ہوا کہ یہ لڑکی صرف جوان تھی، کسی پہلو سے خوبصورت نہیں تھی اور اس کا رنگ سانولا تھا، ملنسار اور خوش طبع تھی. میں نے اس ماں بیٹی کو تھانے بلوا لیا. کچھ دیر بعد نوکرانی اور اس کی بیٹی تھانے میں آ گئیں. میں نے دونوں کو اکٹھے اندر بلا لیا اور تسلی دی کہ وہ ڈرے نہیں، ان سے 2-4 باتیں پوچھنی ہیں. میں نے دیکھا کہ لڑکی تو کچھ حوصلے میں تھی، لیکن اس کی ماں تو جیسے لاش بن گئی تھی. اس کا جسم ہڈیوں کا ڈھانچہ تھا اور چہرہ بالکل ہی دبلا پتلا، جس کی ہڈیاں نظر آ رہی تھیں. وہ بار بار میرے آگے ہاتھ جوڑتی تھی اور پھر اس نے رونا شروع کر دیا. وہ جب ہاتھ جوڑتی تھی تو اس کے ہاتھ کانپتے نظر آتے تھے. میں نے ماں اور بیٹی کو اپنی خصوصی نظر سے دیکھا. ان کے چہروں پر مجھے مجرمانہ ذہنیت کی ہلکی سی بھی جھلک نظر نہ آئی. میں نے بیٹی کو باہر بھیج دیا. بیٹی باہر نکلی تو ماں پہلے سے زیادہ خوفزدہ ہو گئی. میں نے اسے بڑی مشکل سے بہلایا پھسلایا. میں نے اس سے شیخ نذیر کے گھر کے حالات معلوم کرنے چاہے، لیکن وہ میری بات کا جواب دینے کے بجائے ہاتھ جوڑ دیتی تھی. آخر اس نے بتایا کہ وہ اس لیے ڈرتی ہے کہ اسے نوکری سے محروم کر دیا جائے گا، اور شیخ نذیر کو پتہ چلا کہ اس نے اندر کی کچھ باتیں بتائی ہیں تو شیخ نذیر اسے مارے پیٹے گا اور اس کی بیٹی کے ساتھ نہ جانے کیسا گرا ہوا سلوک کرے. میں نے اسے تسلیاں دلاسے دیے، کچھ ہمدردی اور اپنائیت کے رنگ میں باتیں کیں اور آخر میں تھوڑا سا ڈرایا اور دھمکایا بھی. اسے یقین دلایا کہ کسی کو پتہ ہی نہیں چلے گا کہ اس نے مجھے کیا بتایا ہے. آخر وہ بولنے پر آمادہ ہو گئی اور کہا کہ وہ بہت کچھ دیکھتی رہی ہے، لیکن اس طرح لا تعلق اور انجان بنی رہی جیسے اسے کچھ نظر نہیں آتا اور کچھ سنائی بھی نہیں دیتا. شیخ نذیر کی بیٹیوں کے متعلق اس نے کوئی اچھی بات نہ کی. اس نے مخبروں کی اس رپورٹ کی تصدیق کی کہ یہ دونوں لڑکیاں کسی کے ساتھ محبت نہیں کرتیں، نہ ہی پاکیزہ محبت کو مانتی تھیں. ان کے ہاں دوستی کا مطلب کچھ اور تھا. میں نے اس سے پوچھا کہ ان کے دوست کون کون تھے. اس نے بتایا کہ وہ کسی ایک کا نام نہیں لے سکتی کیونکہ اس کے پاس کوئی ثبوت نہیں. اس نوکرانی نے تاج کے متعلق ایک انکشاف کیا. انکشاف یہ تھا کہ تاج اسلم نام کے ایک جوان سے آدمی کو بری طرح چاہتی تھی. اس کا ارادہ اسلم کے ساتھ شادی کرنے کا تھا، لیکن تاج کے ماں باپ نے اسے قدیر کے ساتھ بیاہ دیا. مجھے یہ بتاؤ، آیا شادی کے بعد بھی تاج اسلم سے ملتی ملاتی رہی ہے؟ نوکرانی نے وثوق اور اعتماد کے لہجے میں بتایا کہ تاج اسلم سے ملتی ہے اور اس نے کئی بار دیکھا ہے کہ اسلم گلی میں سے گزرتا ہے تو تاج چھت پر چلی جاتی ہے اور منڈیر سے اسے دیکھتی رہتی ہے. نوکرانی نے خاص طور پر نوٹ کیا کہ شیخ نذیر کے گھر کے قریب آ کر اسلم کی رفتار بہت کم ہو جاتی ہے. نوکرانی سے یہ بھی معلوم ہوا کہ تاج اپنے ماں باپ کے گھر جاتی ہے تو کہیں نہ کہیں اسلم سے ملتی ہے. میں نے نوکرانی سے پوچھا کہ قدیر کے ساتھ تاج کس طرح رہتی ہے. نوکرانی نے بڑے صاف الفاظ میں کہا کہ ان دونوں کی آپس میں بنتی ہی نہیں. تاج جب چاہتی ہے اپنے ماں باپ کے ہاں چلی جاتی ہے اور جتنے دن چاہے رہتی ہے.
اس نے یہ بھی بتایا کہ قدیر اور تاج آپس میں کبھی کبھی لڑتے جھگڑتے بھی ہیں۔ قدیر کی ماں اور بہنیں اس طرح بیچ بچاؤ کرتی ہیں کہ قدیر کی طرفداری کرتی ہیں اور تاج کو برا بھلا کہتی ہیں۔ میں اس غریب اور بوڑھی نوکرانی کی حوصلہ افزائی کرتا چلا گیا اور ایسی اپنائیت کا اظہار بھی کیا کہ وہ پوری طرح میرے زیر اثر آ گئی۔ میرے ذہن میں ایک شک تھا، میں اس کے مطابق بات کر رہا تھا اور اس کی سن رہا تھا اور لقمے دیے چلا جا رہا تھا۔ اس نوکرانی کے ساتھ میری گفتگو اور پوچھ گچھ کچھ زیادہ ہی لمبی ہو گئی تھی۔ سب باتیں سنانا محض بیکار ہے، صرف کام کی باتیں بتاؤں گا۔ نوکرانی کی زبانی معلوم ہوا کہ قدیر کی ماں اور بہنیں تاج کو تنزیہ انداز میں یہ تاثر دیا کرتی تھیں کہ وہ غریب گھرانے کی لڑکی ہے اور یہ لوگ خود بہت امیر کبیر ہیں۔ میں نے نوکرانی سے بطور نمونہ کچھ باتیں پوچھی۔ نوکرانی نے بتایا کہ قدیر کی ماں اکثر تاج سے کہا کرتی تھی کہ تمہارے پورے خاندان کو بیمہ مکان ہم خرید سکتے ہیں۔ قدیر بھی تاج پر اپنی امیری کا رعب جماتا رہتا تھا۔ نوکرانی نے ایک روز کی بات یوں سنائی کہ تاج کو قدیر کی ماں نے اس قسم کی تنزیہ باتیں کہیں اور ماں باہر نکل گئی۔ تاج اپنے کمرے میں تھی اور نوکرانی اس وقت اس کمرے کی جھاڑ پونچھ کر رہی تھی۔ قدیر کی ماں تنزیہ واہی تباہی بک کر چلی گئی تو تاج کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ نوکرانی نے تاج کے سر پر ہاتھ رکھا اور اس کے ساتھ ہمدردی کا اظہار کیا اور کہا کہ خدا انصاف کرے گا۔ اس روز تاج بہت روئی اور نوکرانی اسے بہلاتی رہی۔ تاج نے کہا کہ میرا بس چلے تو میں اس گھر کو آگ لگا دوں اور ان کا کچھ نہ چھوڑوں۔ اس نے یہ بھی کہا کہ خدا نہ جانے کب انصاف کرے گا، ان کے ساتھ تو کسی روز میں ہی انصاف کروں گی۔ نوکرانی نے اس قسم کی 2-3 اور باتیں بتائیں جو تاج نے غصے کی حالت میں انتقام کے لب و لہجے میں کہی تھی۔ ان باتوں کا لب لباب یہ تھا کہ تاج اس گھر میں سخت تنگ اور پریشان تھی، بلکہ یوں کہہ لیں کہ وہ اذیت میں مبتلا تھی اور ان لوگوں سے انتقام لینا چاہتی تھی۔ اس کے منہ سے یہی بد دعا نکلتی تھی کہ یہ لوگ تباہ ہو جائیں تو انہیں پتہ چلے غربت کیا ہوتی ہے۔ نوکرانی نے مجھ پر واضح کر دیا کہ تاج اس گھر کی تباہی چاہتی تھی۔ نوکرانی کی موجودگی میں اس کی بیٹی کو اندر بلایا اور نوکرانی سے کہا کہ وہ اپنی بیٹی کو بتا دے کہ ڈرے بالکل نہیں، اور جس طرح اس نے خود ہر بات بتائی ہے اس طرح اس کی بیٹی بھی مجھ سے کچھ نہ چھپائے۔ نوکرانی نے اپنی بیٹی کی حوصلہ افزائی کی اور اسے کہا کہ تھانے دار صاحب بہت اچھے اور پیار والے آدمی ہیں، اس لیے ان سے کوئی پردہ نہ رکھنا، یہ ہمارا پردہ رکھیں گے۔ میں نے نوکرانی کو یہ کہہ کر باہر بھیج دیا کہ اپنی بیٹی کی طرف سے بالکل مطمئن رہے۔ تھانے دار صاحب جی، اس لڑکی نے کہا، میں یتیم لڑکی ہوں اور ماں صرف میرے فرض سے فارغ ہونے کے لیے اس گھر میں نوکری کر رہی ہے، یہ مجھے نوکری نہیں کرنے دیتی۔ میں جو جانتی ہوں اور جو دیکھتی ہوں وہ بالکل سچ بتا دوں گی، لیکن آپ ہم غریبوں کا خیال رکھنا، ورنہ یہ دھن دولت والے ہمیں پیس کر باہر کھیتوں میں پھینک دیں گے۔ میں نے اسے اسی طرح تسلی دی اور اسے یقین دلایا جس طرح اس کی ماں کو دلایا تھا، اور کہا کہ وہ بے فکر اور بے غم رہے۔ میں نے سب سے پہلے تاج کے متعلق ایک بات کہی، صاحب جی میں تاج بی بی کی ہر بات بتا دوں گی، لیکن ایک بات دل پر لکھ لیں کہ تاج بہت اچھی بی بی ہے اور اس پر اس گھر میں بہت ظلم ہو رہا ہے۔ میں اس کے خلاف کوئی بات نہیں کروں گی اور چھپاؤں گی بھی کچھ نہیں۔ میں نے پہلے بتایا کہ یہ لڑکی کسی پہلو سے خوبصورت نہیں تھی اور اس کا رنگ سانولا تھا اور اس کے چہرے پر غربت کا تاثر تھا، لیکن یقین جانیں کہ مجھے یہ لڑکی اچھی لگی، شاید اس لیے کہ وہ پورے اعتماد کے ساتھ بات کرتی تھی۔ میں نے اس میں کوئی چالاکی اور ہیرا پھیری نہ دیکھی۔ اس نے بتایا کہ وہ تاج کی بہت حد تک رازدار تھی، لیکن اس کے پاس صرف اس وقت بیٹھتی تھی جب اس کی ساس اور نندیں گھر میں نہیں ہوتی تھیں، یا دوپہر کے وقت کمروں میں کچھ دیر کے لیے سو جاتی تھی۔ تاج اس لڑکی کی زبانی اسلم کو پیغام بھیجا کرتی تھی۔ یہ کوئی دہشت گردی یا تخریب کاری کے پیغام نہیں ہوا کرتے تھے، بلکہ یہ اگلی ملاقات کے وقت اور جگہ کے متعلق ہوتے تھے۔ نوکرانی کی اس بیٹی نے یہ بھی بتایا کہ تاج نے 2-3 مرتبہ اس قسم کی بات کہی تھی کہ لوگوں کے گھروں میں ڈاکے پڑتے ہیں اور چوریاں بھی ہوتی ہیں، لیکن اس گھر میں کچھ بھی نہیں ہوتا جس میں ساری دولت اور سارا مال اسباب حرام کا ہے۔ لڑکی نے بتایا کہ ایک بار تاج نے اس کے ساتھ باتیں کرتے ہوئے کہا تھا کہ اس علاقے میں اتنے زبردست اور مشہور ڈاکو ہیں، لیکن کوئی اس گھر کی طرف نہیں دیکھتا۔ مجھے کسی ڈاکو کا اتا پتہ اور ٹھکانہ معلوم ہو جائے تو میں اسے کہوں کہ آؤ، اس گھر میں بڑا مال پڑا ہے۔
میں آپ کو یہ بتا دوں کہ یہ لڑکی اتنی بھی عقل مند نہیں تھی کہ اپنے آپ ہی میرے مطلب کی باتیں کہہ رہی تھی، بلکہ یہ میری عقل تھی جو اس سے یہ باتیں اگلوا رہی تھی۔ میں سوال ہی ایسے پوچھتا تھا جو میرے کام کے ہوتے تھے، اور میں اس انداز سے پوچھتا تھا کہ اس لڑکی کو شک تک نہیں ہوتا تھا کہ میں اس سے بھید لے رہا ہوں۔ میں آپ کو بطور نمونہ بھی نہیں بتانا چاہتا کہ میرا انداز کیا تھا، کیونکہ اس طرح بات لمبی ہو جائے گی۔ یہ بھی معلوم ہوا کہ اسلم کی اور تاج کے بھائی رحمان کی خاصی گہری دوستی تھی، یہ اسے تاج نے بتایا تھا۔ اس سے زیادہ وہ کچھ نہیں جانتی تھی کہ رحمان اور اسلم گہرے دوست ہیں۔ یہ لڑکی بھی تو گھر بھیدی ہو سکتی تھی۔ مجھے ابھی یہ شک بھی رفع یا مزید پختہ کرنا تھا، اسے ابھی میں نے ملتوی کر دیا۔ یہ لڑکی میرے ذہن میں کچھ اور ہی شکوک پیدا کر گئی تھی۔ میرے لیے اسلم کو شامل تفتیش کرنا ضروری ہو گیا تھا۔ میرا جونیئر سب انسپکٹر اور ASI جرائم پیشہ افراد سے تفتیش میں دن رات مصروف رہتے تھے۔ ان افراد سے پوچھ گچھ اور تفتیش کا طریقہ کچھ اور ہی تھا۔ تھانے میں رات کے دوران چیخ و پکار سنائی دیتی رہتی تھی، لیکن ابھی تک انہیں کوئی سراغ نہیں ملا تھا۔ ان مشتبوں میں ایک بڑا ماہر نقب زن تھا جو کیدو کے نام سے مشہور تھا۔ اسے ایک بار نقب زنی میں 4 سال سزائے قید ملی تھی۔ اس وقت وہ جوانی کے آغاز کی عمر میں تھا، شاید ناتجربہ کاری کی وجہ سے پکڑا گیا تھا۔ اس کے 2-2.5 سال بعد وہ ڈکیتی کی واردات میں پکڑا گیا اور پھر اسے 4 سال سزائے قید ملی۔ اب وہ ادھیڑ عمر تھا اور اس کا شمار نامی گرامی ڈاکوؤں میں ہوتا تھا۔ کیدو چونکہ بستہ بے کا رجسٹرڈ بدماش تھا، اس لیے رات کے وقت گاؤں سے غیر حاضر نہیں رہ سکتا تھا۔ معلوم ہوا کہ واردات کی رات وہ گاؤں میں موجود نہیں تھا۔ اگلے روز اسے تھانے بلا لیا گیا اور پوچھا کہ وہ رات کو کہاں تھا۔ اس نے بتایا کہ ساری رات پیر صاحب کے آستانے پر رہا ہے، اور پیر صاحب نے اسے کہا تھا کہ وہ رات یہیں گزارے اور عبادت کرتا رہے۔ یہ اس علاقے کا مشہور پیر تھا اور اس گدی کی شہرت دور دور تک تھی۔ میرا جونیئر سب انسپکٹر اس پیر کو تھانے میں بلانا بہت بڑی بے ادبی اور گناہ سمجھتا تھا۔ وہ پیر کے گھر گیا اور اس سے پوچھا کہ فلاں رات کیدو اس کے پاس آیا تھا اور کیا اس نے رات یہیں گزاری تھی؟ ہاں، پیر نے جلالی کیفیت میں جواب دیا۔ ہم جانتے ہیں اس پر پابندی ہے، وہ شام کے بعد آیا تھا اور فوراً واپس جانے کی کہہ رہا تھا، لیکن ہم نے اسے یہیں روک لیا۔ 2-3 مہینے پہلے وہ ہمارے قدموں میں توبہ طائب کر کے ہمارا مرید ہو گیا تھا اور ہم اسے پکا مومن بنا رہے ہیں۔ ہم نے اس سے نفل پڑھوائے تھے اور پھر ایک ورد بتایا جو وہ ساری رات کرتا رہا تھا، اور فجر کی اذان کے وقت ہم نے اسے گاؤں جانے کی اجازت دی تھی۔ اسے اب مشتبہ سمجھنا چھوڑ دو، وہ تائب ہو چکا ہے۔ میرا یہ سب انسپکٹر پیر صاحب سے متاثر ہی نہیں، مرعوب بھی تھا۔ میں اپنے اس سب انسپکٹر کے جواب سے کچھ مطمئن نہ ہوا اور اسے کہا کہ پیر کی عظمت اپنی جگہ ہے، لیکن قانون کے اور تفتیش کے قواعد و ضوابط کے کچھ اپنے تقاضے ہیں جو اسے پورے کرنے چاہیے تھے۔ سب انسپکٹر نے کہا کہ اس نے 2 اور افراد سے تصدیق کروا لی تھی کہ کیدو نے رات پیر صاحب کے ہاں گزاری تھی۔ میں بتا نہیں سکتا کہ سب انسپکٹر نے جھوٹ بولا تھا یا وہ سچ کہہ رہا تھا۔ واردات کو 5-6 دن گزر گئے تھے اور یہ واردات میرے لیے ایک چیلنج بن گئی تھی۔ میں نے اپنے مخبروں کو بلا کر کہا کہ وہ اسلم نام کے ایک شخص کے بارے میں رپورٹ دیں۔ ایک معزز اور بزرگ قسم کے مخبر نے اور 2 عام اور معمولی قسم کے مخبروں نے اسی وقت رپورٹ دے دی۔ رپورٹ یہ تھی کہ اسلم معمولی سے گھرانے کا جوان سال آدمی ہے، FA پاس ہے اور ایک ہندو وکیل کے ساتھ کام کرتا ہے۔ اس کی ہسٹری یہ بتائی گئی کہ میں جب اس تھانے آیا تھا اس سے 2-3 مہینے پہلے اسلم کی ایک آدمی کے ساتھ لڑائی ہو گئی تھی اور اسلم نے اسے چاقو مارا تھا۔ اگر لوگ چھڑوا نہ لیتے تو اسلم اس آدمی کو قتل ہی کر دیتا۔ مضروب اونچے گھرانے کا فرد تھا اور اسلم جیسا جوان تھا۔ وہ تھانے چلا گیا اور اسلم کو گرفتار کر لیا گیا، لیکن جس وکیل کے ساتھ وہ کام کرتا تھا اس وکیل نے راضی نامہ کرا دیا۔ اس وقوعے کے 1 مہینہ بعد اسلم پر چوری کا الزام لگا اور اسے تھانے بلا کر مارا پیٹا گیا کہ وہ الزام قبول کر لے، لیکن وہ اقبالی نہ ہوا۔ اس کے خلاف کوئی شہادت نہیں تھی۔ اس ہندو وکیل نے اسے پھر چھڑوا لیا۔ اس کے بعد اسلم کو لوگ بدماش سمجھنے لگے، لیکن اس نے کبھی کوئی بدماشی والا کام نہیں کیا تھا۔ اس کے بعد تو میں اس تھانے میں آ گیا تھا۔ میں نے یہ نام کبھی نہیں سنا تھا، اس نام کا کوئی بدماش ہے بھی یا نہیں۔ اب اسلم کے متعلق یہ رپورٹ ملی تو میں نے تاج کی ان انتقامی باتوں کو سامنے رکھا جو نوکرانی کی بیٹی نے بتائی تھیں۔
سوچ سوچ کر میں اس نتیجے پر پہنچا کہ اسلم میں یہ واردات کرنے یا کروانے کی صلاحیت اور جرأت موجود ہے۔ یہ بھی سوچا کہ اس کا تعلق ایک بڑے قابل اور تجربے کار وکیل کے ساتھ ہے، اس لیے اسلم جرائم اور قانون کو اچھی طرح سمجھتا ہے اور جرائم پیشہ لوگوں کے ساتھ بھی اس کی بات چیت رہتی ہوگی۔ یہ تو مجھے خاص طور پر بتایا گیا تھا کہ خاصا ہوشیار اور جرأت مند آدمی ہے اور اچھے برے کی تمیز کرنے والا ہے۔ میں نے اسے تھانے بلوا لیا۔ وہ جب میرے سامنے آیا تو پہلا خیال یہ آیا کہ اسے میں قصبے کی کچہری اور پھر 25 میل دور ضلع کچہری اور سیشن کورٹ میں چند مرتبہ دیکھ چکا ہوں۔ میں نے کبھی بھی اسے کسی وکیل کا منشی نہیں سمجھا تھا، کیونکہ اس کا حال حلیہ اور ڈیل ڈول منشیوں والی تھی ہی نہیں۔ نہایت اچھا جسم اور اچھا قد تھا، شکل و صورت بھی اچھی تھی، لباس امیرانہ تو نہیں تھا لیکن صاف ستھرا قابل عزت لباس پہنتا تھا۔ میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ اس جوان سال آدمی کے سراپے میں ایک اچھا تاثر تھا۔ میں نے اس کے چہرے پر اور انداز میں وہ ڈر یا گھبراہٹ دیکھی ہی نہیں جو ان لوگوں کے چہروں پر آ جاتی ہے جو پہلی بار تھانے آتے ہیں۔ اس شخص کے چہرے پر خود اعتمادی صاف نظر آ رہی تھی۔ اسلم سے سچی باتیں اگلوانے کے لیے مجھے زیادہ تگ و دو نہیں کرنی پڑی۔ میں نے اس سے پوچھا کہ اس نے ایک آدمی کو چاقو مارا تھا اور پھر اس پر چوری کا الزام بھی عائد ہوا تھا۔ میں نے صرف اتنی بات ہی نہیں کی، یہ تو میں آپ کو مختصر کر کے سنا رہا ہوں۔ مجھے توقع تھی کہ وہ جھوٹ بولے گا اور اپنے آپ کو بے گناہ اور مظلوم ثابت کرے گا، لیکن اس نے ایسی کوئی حرکت نہ کی۔ اس نے بڑے اچھے انداز سے سنا دیا کہ اس نے چاقو کیوں چلایا تھا۔ یہ میں آپ کو اپنے الفاظ میں سناتا ہوں۔ میں نے شیخ نذیر کے بیٹے قدیر کا کردار جس طرح پیش کیا ہے، ایسے ہی کردار کا ایک آدمی اس قصبے میں رہتا تھا جو اپنے آپ کو ہیرو اور باقی سب کو اپنے مزارے یا نوکر سمجھتا تھا۔ اس اوچھے شخص نے ایک شریف اور ذرا کمزور گھرانے کی لڑکی کے ساتھ ایک گلی میں چھیڑخانی کی۔ اسلم ادھر سے گزر رہا تھا۔ وہ اوچھا آدمی لڑکی کے پیچھے پیچھے چل پڑا تھا۔ اسلم نے اسے روکا تو وہ اسے اپنی توہین سمجھ کر اسلم کو برا بھلا کہنے لگا۔ اسلم کو تو معلوم ہی نہیں تھا کہ یہ لڑکی ہے کون، وہ اتنا ہی جانتا تھا کہ یہ لڑکی مسلمان ہے۔ اسلم نے مجھے بتایا کہ وہ اس طرح کی دھمکی برداشت نہیں کر سکتا تھا جس طرح اسے اس آدمی نے دی تھی۔ اس شخص نے اسلم سے کہا تھا کہ یہ تیری چاچی تو نہیں لگتی، میرے سامنے آئے تو میں گردن مروڑ دوں گا۔ اسلم اس کے آگے آ گیا اور اسے کہا کہ تم نے ایک قدم بھی اس لڑکی کے پیچھے اٹھایا تو پھر دیکھنا گردن کس کی مروڑی جاتی ہے۔ وہ شخص اپنے آپ کو نواب یا مہاراجہ سمجھتا تھا۔ اس نے اسلم پر ہاتھ اٹھایا تو اسلم نے چاقو نکال لیا اور اس طرح ان کی لڑائی ہوئی۔ لوگوں نے چھڑوا دیا لیکن اس شخص کا خون بہہ رہا تھا جس سے پتہ چلتا تھا کہ وہ شدید زخمی ہو گیا ہے۔ وہ تھانے چلا گیا۔ مخبر نے مجھے پہلے ہی جو رپورٹ دی تھی اس کی تصدیق اسلم نے کر دی۔ قبلہ انسپکٹر صاحب، مجھے یہ تو معلوم نہیں تھا کہ یہ لڑکی کون ہے۔ میں نے یہ دیکھ لیا تھا کہ مسلمان ہے اور کسی شریف گھرانے کی بچی ہے۔ میں اس شخص کو اچھی طرح جانتا تھا کہ وہ اپنے آپ کو کیا سمجھتا ہے، اور اب تو وہ یہ سمجھ بیٹھا تھا کہ میں جس کسی کی بیٹی یا بہن کو چاہے چھیڑ سکتا ہوں اور ان بڑے لوگوں کے مقابلے میں کوئی نہیں آ سکتا۔ میں چھوٹے یعنی مالی لحاظ سے چھوٹے خاندان کا آدمی ہوں، لیکن عزت کے لحاظ سے میں بڑا ہی امیر کبیر ہوں۔ خدا کی قسم، لوگ درمیان میں نہ آ جاتے تو شاید میں اس شخص کو قتل کر دیتا۔ پھر میں نے اسلم سے پوچھا کہ اس پر چوری کا جو الزام لگا تھا اس کی حقیقت کیا تھی۔ اس نے بتایا کہ یہ بڑے چودھریوں کا بیٹا تھا اور اسلم نے اسے زخمی کر دیا تھا، لیکن اس ہندو وکیل نے تھانے دار سے ملا کر معاملہ راضی نامے کی صورت میں رفع دفع کرا دیا تھا۔ اس گھٹیا شہزادے کے باپ نے یہ انتقامی وار کیا کہ چوری کی ایک واردات ہو گئی تو اسلم کو گرفتار کروا دیا اور وہ دو جھوٹے گواہ بھی پیش کر دیے۔ چوری واقعی ہوئی تھی جس کے متعلق اسلم کو کچھ معلوم نہیں تھا۔ یہ ان چودھریوں کا اسلم پر انتقامی وار تھا، لیکن اسلم نے مجھے بیان دیتے ہوئے کہا کہ خدا میری حمایت میں تھا۔ میں تصور میں لایا نہیں کہ میں چوری بھی کروں گا۔ خدا نے میری یوں مدد کی کہ ان دونوں گواہوں کو تھانے میں ہی تھانے دار نے جھوٹا ثابت کر دیا اور مجھے بے گناہ قرار دے کر چھوڑ دیا۔ اسلم پورے اعتماد کے ساتھ بڑی جرأت مندانہ طریقے سے بول رہا تھا۔ مجھے اپنے تجربے کے مطابق اندازہ ہو رہا تھا کہ یہ شخص جھوٹ نہیں بول رہا۔ مجھے اس سے کوئی حرص نہیں تھی کہ اسلم کی کبھی کسی کے ساتھ لڑائی ہوئی تھی اور اس پر چوری کا الزام تھا یا نہیں، وہ مظلوم تھا یا ملزم تھا۔ میری ضرورت تو یہ جاننے کی تھی کہ نقب زنی کی واردات میں یہ شخص ملوث ہے یا نہیں۔ یہ میں نے اپنی استادی اور زبان کی ہیرا پھیری سے معلوم کرنی تھی۔
اس نے خود تھوڑی کہہ دینا تھا کہ ہاں یہ واردات میں نے کروائی ہے اور گھر بھیدی کا کام تاج نے کیا تھا۔ اب میں نے اسلم سے تاج کے بارے میں پوچھا اور صاف کہا کہ اسے تاج کے ساتھ محبت ہے اور تاج کی شادی کے بعد بھی وہ اسے ملتا ہے۔ اس نے فوراً تسلیم کر لیا کہ یہ بالکل صحیح ہے۔ اس نے کہا کہ تاج کا رشتہ اسے مل سکتا تھا کیونکہ ذات برادری ایک ہی ہے، لیکن شیخ نذیر کے مقابلے میں وہ کچھ بھی نہیں۔ اس نے یہ بھی کہا کہ تاج کا باپ شیخ نذیر کے جال میں آ گیا تھا اور پتہ چلا ہے کہ اس نے کچھ نقد رقم بھی وصول کی تھی۔ اس طرح اسلم نے ہر وہ بات تسلیم کی جو مجھے مخبروں سے معلوم ہوئی تھی۔ اسلم بھائی، میں نے مسکراتے ہوئے کہا، اب میں ایسی بات پوچھنے لگا ہوں جو تم صحیح نہیں بتاؤ گے۔ صاحب، یہ الگ بات ہے کہ آپ میری بات سچ مانیں یا نہ مانیں، لیکن خدا بہتر جانتا ہے کہ میں نے اس وقت تک آپ کے سامنے کوئی جھوٹ نہیں بولا، نہ بولوں گا۔ آپ پوچھیں کیا پوچھنا ہے۔ تاج اپنے سسرال میں بہت ہی تنگ ہے۔ تمہاری اس کے ساتھ ملاقاتیں جاری ہیں۔ کیا تم نے کبھی سوچا ہے کہ تاج کو وہاں سے آزاد کرا لو گے اور پھر اس کے ساتھ شادی کر لو گے؟ اسے ہم دونوں کی بے وقوفی کہہ لیں صاحب۔ میں نے تاج سے کہہ رکھا ہے کہ ان لوگوں کو اتنا تنگ کرو کہ وہ تمہیں طلاق دے دے۔ ابھی تو تاج خود ہی بڑی تنگ اور اذیت میں مبتلا ہے اور یہ لوگ بڑی ڈھیٹ اور بد کردار ہیں۔ ہم ابھی تک کوئی ٹھوس اور کارگر پروگرام نہیں بنا سکے۔ میں نے اپنی زبان کا سارا جادو چلا ڈالا اور اپنے تجربے کو پوری طرح آزما لیا، لیکن اسلم اس طرح باتیں کرتا رہا جیسے اس کا اس واردات کے ساتھ کوئی تعلق نہ ہو۔ اس واردات کا ذکر آیا تو میں نے اسلم سے افسوس کا اظہار کیا کہ یہ گھر تو بالکل لٹ گیا ہے۔ اس کا افسوس مجھے بھی ہے، لیکن یہ خیال آتا ہے کہ یہ تو حرام کی کمائی تھی اور مجھے تھوڑی سی خوشی ہوتی ہے۔ البتہ ایک افسوس ہوتا ہے کہ تاج کا زیور بھی چوری ہو گیا ہے۔ تاج نے مجھے بتایا تھا کہ اس کی ساس نے اس کا وہ زیور بھی اپنے قبضے میں کر لیا جو تاج کو میکے سے ملا تھا۔ وہ اتنے کمصرف لوگ ہیں کہ تاج اپنے میکے جانے لگتی تو اس کی ساس اور نندیں بڑی غور سے چیک کیا کرتی تھیں کہ کیا کیا زیور پہن کر جا رہی ہے، اور جب وہ واپس آتی تھی تو ساس سب سے پہلے اس کا زیور اتروا کر اپنے قبضے میں کر لیتی تھی۔ تاج تو یہ بھی کہتی ہے کہ یہ لوگ اس کا سارا زیور رکھ لیں اور اس کے عوض اسے آزاد کر دیں۔ یہ تو مجھے یقین تھا کہ اسلم جو باتیں کر چکا ہے وہ صحیح اور سچی ہیں، لیکن ابھی میں یہ یقین کرنے کو تیار نہیں تھا کہ وہ اس واردات میں ملوث نہیں۔ میرے ذہن میں تاج کی باتیں گونج رہی تھیں جو نوکرانی کی بیٹی نے بتائی تھی۔ میں یہ بھی بتا دوں کہ نوکرانی کی بیٹی کو بھی ابھی میں نے ان مشتبوں کی فہرست سے نہیں نکالا تھا جو میں نے ذہن میں بنائی ہوئی تھی۔ مجھے پریشانی یہ لگ گئی کہ تفتیش لمبی ہو گئی تھی اور ابھی تک میں کسی قابل اعتبار سراغ تک نہیں پہنچا تھا۔ میرے دونوں اسسٹنٹ بھی ناکام چلے آ رہے تھے۔ ایک ہفتے میں تو ہم پتھروں کو بھی بلوا لیتے تھے، لیکن تمام جرائم پیشہ مشتبہ تشدد برداشت کیے چلے جا رہے تھے اور ان میں سے کوئی بھی نہیں بولتا تھا، نہ ان میں سے کوئی کسی کے خلاف شک کا اظہار کرتا تھا۔ میں نے اسلم سے تاج کے بھائی رحمان کا ذکر چھیڑ دیا۔ اسلم فوراً بولا کہ رحمان اس کا دوست ہے اور وہ بھی تاج کے متعلق پریشان رہتا ہے، لیکن اتنا مجبور ہے کہ کر کچھ بھی نہیں سکتا۔ رحمان اپنے ماں باپ کو برا بھلا کہتا رہتا ہے جنہوں نے بیٹی کو بڑے گھٹیا اور فراڈیے خاندان میں دے دیا تھا۔ میں نے اسلم کو فارغ تو کر دیا، لیکن یہ شخص میرے ذہن میں موجود رہا۔ جاتے جاتے میں نے اسے روکا اور کہا کہ اس واردات میں گھر بھیدی یقیناً شامل ہے، لیکن مجھے پتہ نہیں چل رہا وہ کون ہے۔ میں سچی بات بتاؤں صاحب، میں جب اس واردات کے متعلق سوچتا ہوں تو سچی بات ہے خوشی ہوتی ہے کہ ان حرام خوروں کو یہ چوٹ پڑی ہے۔ اس سے زیادہ میں نے ابھی تک نہیں سوچا۔ کوئی پیشہ ور ڈاکو ہاتھ صاف کر گیا ہے۔ اگر آپ کو یہ شک ہے کہ گھر بھیدی نے یہ واردات کروائی ہے تو وہ ان کی نوکرانی ہو سکتی ہے۔ میں نے اسے بتایا کہ وہ نوکرانی روتی زیادہ اور بولتی کم ہے، وہ تو اس قابل لگتی نہیں کہ اتنے بڑے مجرموں کے ساتھ تعاون کر سکے۔ اسلم نے طنزیہ سی ہنسی ہنس کر کہا کہ آپ تو سنا ہے بڑے قابل اور تجربے کار تھانے دار ہیں، لیکن آپ ایک عورت کے رونے سے متاثر ہو گئے۔ اگر میں کہوں کہ اس نوکرانی کی بیٹی بھی اس میں شامل ہے تو شاید غلط نہیں ہوگا، لیکن نوکرانی کے متعلق تو میں یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں۔ اسلم نے وجہ یہ بتائی کہ اس نوکرانی کو پیسے چاہیے جس سے وہ اپنی بیٹی کو بیاہ سکے۔ یہ پیسے چاہے شریف لوگوں سے ملیں یا بدمعاش لوگوں سے، بہرحال اس نوکرانی کو پیش نظر رکھیں اور اسے صرف غریب اور نادار نہ سمجھتے رہیں۔
اسلم یہ بات کہہ کر اور میرے ساتھ ہاتھ ملا کر چلا گیا، اور میں سوچنے لگا کہ میرا دماغ کمزور تو نہیں ہو گیا۔ میں تفتیش کے دوران اتنا کمزور اور جذباتی تو کبھی نہیں ہوا تھا جتنا اس بوڑھی نوکرانی کے آنسوؤں اور آہوں نے کر دیا تھا۔ یہ میرا یقین اور عقیدہ ہے کہ انسان دیانتدار ہو تو اللہ اس کی مدد کو ضرور پہنچ جاتا ہے۔ میں تو ایاک نعبد و ایاک نستعین کی حقیقت پر یقین رکھتا تھا، اور یہی میری عملی زندگی کا بنیادی اصول تھا۔ یقیناً اس کی برکت اور رحمت تھی کہ اچانک پردے اٹھنے لگے۔ ہوا یوں کہ جس روز میں نے اسلم کو بلایا تھا، اس سے اگلے روز میں تھانے پہنچا ہی تھا کہ شیخ نذیر کی بیوی اپنی دونوں بیٹیوں کے ساتھ آ گئی۔ میں نے انہیں ان کے گھر میں دیکھا تھا اور اب انہیں دوسری مرتبہ دیکھ رہا تھا۔ میں نے یہ ان کے گھر میں دیکھ لیا تھا کہ شیخ نذیر کی بیوی بڑی دبنگ اور مردانہ قسم کی عورت تھی، اور اس کی زبان بہت چلتی تھی۔ اس روز گھر میں ان کی بیٹیاں بہت کم بولی تھیں۔ اب وہ آئیں تو ان لڑکیوں کی ماں نے مجھ سے جواب طلبی کے انداز سے پوچھا کہ ملزموں کا کچھ پتہ چلا ہے یا نہیں۔ میں نے اس کی تسلی کے لیے کوئی جواب دیا تو اس نے کہا کہ وہ مجھے ایک بڑا واضح اشارہ دینے آئی ہے۔ یہ سن کر مجھے خوشی سی ہوئی اور اسے کہا کہ وہ فوراً اشارہ دے دے، پہلے ہی 7-8 دن ضائع ہو گئے ہیں۔ فوراً میری بہو تاج کو پکڑیں، وہ نامراد گھر بھیدی بنی رہی ہے اور اس نے ہمارا گھر خالی کرا دیا ہے۔ میں نے اسے کہا کہ کوئی ثبوت بھی ہونا چاہیے، ہم کسی کو بغیر شہادت اور ثبوت کے نہیں پکڑا کرتے، اگر صرف شک ہو تو اس کا بھی کوئی جواز ہونا چاہیے۔ تھانے لگا کر اس سے پھینٹی لگائیں، خود ہی بک پڑے گی۔ تاج پر مجھے پہلے ہی شک تھا، لیکن میں کوئی جواز اور کوئی شہادت حاصل کر کے اسے پکڑنا چاہتا تھا، یوں نہیں کہ کسی نے کسی کی عداوت میں یہ کہہ دیا کہ اسے پکڑ لو اور ہم نے اسے پکڑ لیا۔ میں یہ بھی جانتا تھا کہ یہ ساس اپنی بہو کی دشمن ہے، اور اس کی دونوں بیٹیاں بھی تاج کو اچھا نہیں سمجھتی۔ میں سمجھ گیا کہ وہ اس خیال سے آئی ہیں کہ تاج کو ذلیل و خوار کرا کے اپنی لونڈی بنا لیں گی۔ میں نے انہیں ایسا تاثر نہ دیا کہ وہ عداوت کی تسکین کر رہی ہیں، میں انہیں یہی کہتا رہا کہ کوئی ذرا سا ثبوت یا اشارہ مجھے دے دے۔ کیا آپ پیر صاحب کا اشارہ بھی نہیں مانیں گے؟ شیخ نذیر کی بڑی بیٹی نے کہا، ہم 3-4 دن پہلے پیر صاحب کے پاس گئی تھیں اور انہیں کہا تھا کہ ہمارے ڈاکو پکڑوا دے۔ پیر صاحب نے پوری رات چلہ کاٹا، موکل حاضر کیے، اور اگلے روز انہوں نے بتایا کہ اپنی بہو کو پکڑو، واردات اس نے کروائی ہے۔ میرا خیال ہے کہ مجھے لمبی چوڑی تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں، مختصر بات یہ ہے کہ یہ خاندان اس پیر کا مرید تھا۔ یہ ماں اور اس کی بیٹیاں پیر کے پاس گئی تھیں اور پیر نے انہیں جو کہا وہ انہوں نے مجھے آ کر بتایا۔ میں نے خاص طور پر یہ بات نوٹ کی کہ بڑی لڑکی پیر کا نام اس طرح لیتی تھی اور اس کی کرامات اس طرح سناتی تھی جیسے وہ پیر نہیں بلکہ کوئی نبی اور پیغمبر تھا۔ وہ تو پیر کی عاشق معلوم ہوتی تھی۔ چھوٹی بہن کی نسبت وہ کچھ زیادہ ہی خوبصورت تھی۔ میں نے پہلے اس پیر کی تھوڑی سی باتیں کی ہیں۔ یہ پیر اس وقت 40 برس کے لگ بھگ کی عمر میں تھا، بڑا ہی خوبصورت اور تندرست آدمی تھا، جسم بھینسے کی طرح بھرا ہوا اور چہرہ سفید اور گلابی تھا۔ اس کی تراشی ہوئی چھوٹی چھوٹی داڑھی اس کے چہرے پر خوب جچتی تھی۔ مجھے یاد آتا ہے کہ اس زمانے میں نے ایک انگریزی پکچر بغداد تھیف دیکھی تھی۔ اس انگریزی فلم کی کہانی الف لیلا کی داستانوں سے لی گئی تھی۔ ان میں ایسا ہی ایک کردار کداور، ہٹا کٹا اور بڑا خوب رو تھا، بالکل اس پیر سے ملتا جلتا تھا۔ فلم میں اس کا رول شیطانوں جیسا تھا اور وہ جہاں جاتا فساد پھیلاتا اور فراڈ کھیلتا تھا، لیکن جو عورت اسے دیکھ لیتی وہ اس کی گرویدہ ہو جاتی تھی۔ اب میں ایک خوبصورت اور جوان لڑکی کو پیر کی تعریفیں کرتے سن رہا تھا۔ اس کے انداز میں والہانہ پن اور وارفتگی تھی۔ میں اسی وقت سمجھ گیا تھا اور بعد میں تصدیق بھی ہو گئی تھی کہ یہ لڑکی اس پیر کی روحانیت سے نہیں بلکہ اس کی سانڈ جیسی مردانگی سے متاثر ہوئی تھی۔ میں نے ان عورتوں کے ساتھ جھوٹے سچے وعدے کر کے انہیں چلتا کیا اور سوچا کہ میں اس پیر کے پاس جاؤں گا اور اسے کہوں گا کہ آپ کو گھر بھیدی نظر آ گیا، ذرا اور ہمت کریں، ہو سکتا ہے آپ کو ملزم بھی نظر آ جائیں۔ مجھے معلوم تھا کہ پیر نے شیخ نذیر کی بیوی سے اچھی خاصی رقم بٹور لی ہوگی۔ وہ دن گزرا اور رات بھی گزر گئی۔ اگلی صبح میں تھانے پہنچا تو تاج کا بھائی رحمان میرا منتظر بیٹھا تھا۔ اسے میں پہلی بار دیکھ رہا تھا۔ 30-32 سال عمر کا بڑا اچھا جوان تھا۔ اس کے متعلق مخبروں نے مجھے کچھ باتیں بتائی تھیں اور میرے ذہن میں اس کے خلاف بھی تھوڑا سا شک پیدا ہو گیا تھا۔ اس نے اپنا تعارف کرایا۔
میں اسے اندر اپنے کمرے میں لے جا کر بٹھایا۔ اس نے اپنی جیب میں ہاتھ ڈالا اور سونے کے بنے چھوٹے چھوٹے جھمکوں کی ایک جوڑی میرے آگے رکھ دی۔ میں نے پوچھا، یہ کیا ہے؟ نقب زنی کا ایک ملزم بے نقاب ہو گیا ہے، رحمان نے کہا۔ یہ جھمکے میری بہن کے ہیں جو اس ملزم سے مجھے ملے ہیں۔ شیخ نذیر کا جو زیور چوری ہوا ہے اس میں میری بہن تاج کا زیور بھی تھا اور اس زیور میں یہ جھمکے بھی تھے۔ میری اس وقت کی خوشی کا اندازہ کوئی پولیس آفیسر ہی ٹھیک طرح سے کر سکتا ہے۔ اس واردات کی تفتیش نے تو مجھے پریشان اور بے حال کر دیا تھا۔ میں نے رحمان سے کہا کہ وہ نہایت واضح طریقے سے مجھے بتائے کہ اسے یہ جھمکے کہاں سے ملے اور وہ ملزم کون ہے۔ اس نے اپنی اس بری عادت کو چھپانے کی کوشش ہی نہیں کی کہ وہ کبھی کبھی قبرستان میں تکیے پر جا کر جوا کھیلا کرتا ہے۔ وہ کوئی پسماندہ اور ان پڑھ آدمی نہیں تھا، اچھا خاصا پڑھا لکھا تھا، لیکن بری عادت کسی کی تعلیم یا سوشل حیثیت نہیں دیکھا کرتی۔ چرس چوڑے چمار بھی پیتے تھے اور چودھری بھی۔ اس طرح رحمان کو نہ جانے کیسے جوئے بازی کی لت پڑ گئی۔ اس نے بتایا کہ گزشتہ رات بڑی جم کر بازی لگی اور ایک بڑا پکا جواریہ ہارتا ہی چلا گیا اور بالکل ہی خالی ہو گیا۔ ایک تو وہ چرس کے نشے میں تھا اور پھر ہارا ہوا جواری پورا نہیں تو نیم پاگل ضرور ہو جاتا ہے۔ آپ نے سنا ہوگا کہ جوئے باز جب ہارتا ہے تو اپنی سگی بہن یا ماں یا بیٹی کا زیور چوری کر کے لے جاتا اور بازی لگاتا ہے۔ اس کے ذہن میں سوچ یہ ہوتی ہے کہ وہ جیت جائے گا اور یہ زیور واپس رکھ دے گا جہاں سے چوری چھپے اٹھایا تھا۔ رحمان نے مجھے سنایا کہ وہ جواری آخری داؤ بھی ہار گیا تو اس نے کہا کہ ابھی اٹھنا نہیں، میں واپس آتا ہوں۔ وہ کچھ دیر بعد واپس آیا تو اس نے جھمکوں کی یہ جوڑی جواریوں کے سامنے رکھ دی اور جواریوں نے مل کر اس کی قیمت مقرر کی اور پھر بازی لگی۔ اتفاق دیکھیں کہ یہ جھمکے رحمان نے جیت لیے۔ رحمان نے مجھے بات سناتے ہوئے کہا کہ یہ جھمکے کوئی اور جیت لیتا تو بھی تھانے پہنچ جاتے۔ رحمان نے اپنے بیان میں کہا کہ تاج کی شادی کے چند مہینے پہلے اس نے یہ جھمکے ایک آدمی سے خریدے تھے جسے پیسوں کی شدید ضرورت تھی۔ ایک تو وہ یہ جھمکے در پردہ بیچنا چاہتا تھا اور دوسرا اسے یہ ڈر تھا کہ زیادہ تر سونار ہندو تھے جو دھوکہ دے کر رقم بڑی تھوڑی دیتے تھے۔ رحمان نے یہ جھمکے خرید لیے اور اپنی بہن کو دے دیے۔ رحمان نے کہا کہ ان جھمکوں کو اچھی طرح دیکھیں، ایک جھمکی کی وہ ہک تھی ہی نہیں جو کان کے سوراخ میں ڈالی جاتی ہے۔ رحمان نے بتایا کہ اسے یہ جھمکا اسی حالت میں ملا تھا۔ ان جھمکوں کے نیچے جھالر سی بنی ہوئی تھی جس میں چھوٹے چھوٹے سفید موتی جڑے ہوئے تھے۔ ایک جھمکے کے 3 موتی غائب تھے، کہیں گر گئے ہوں گے۔ یہ اس وقت بھی نہیں تھے جب یہ جھمکے رحمان نے خریدے تھے۔ رحمان نے یہ جھمکے اپنی بہن تاج کو دے کر کہا تھا کہ کسی وقت وہ اس میں سونے کی ہک بھی ڈلوا دے گا اور موتی بھی فٹ کرا دے گا، لیکن تاج نے یہ اسی طرح اپنے پاس رکھ لیے تھے۔ اسے ماں باپ نے بہت ہی اچھا اور خاصا زیور دیا تھا، اس کے مقابلے میں وہ ان جھمکوں کو کوئی اہمیت نہیں دیتی ہوگی، لیکن میرے لیے یہ جھمکے بہت ہی اہم بن گئے۔ میں نے رحمان سے اس جواری آدمی کا نام پوچھا۔ اس نے نام بتایا تو کچھ مانوس سا لگا۔ میرا ASI اس تھانے میں زیادہ پرانا تھا، اسے بلا کر یہ نام بتایا تو اس نے یاد دلایا کہ یہ ایک وارداتیہ ہے اور 4 یا 5 ہفتے پہلے 2 سال جیل کاٹ کر آیا تھا۔ اس کی کچھ ہسٹری اور بھی تھی، لیکن میں نے یہ بات دلچسپی سے نوٹ کر لی کہ وہ اس پیر کے خاص مریدوں میں سے تھا۔ ایک دلچسپی یہ ہوئی کہ رات کو تو وہ چرس کے نشے میں اور ہار جانے کے غم و غصے میں دوڑتا گیا اور چوری کے جھمکے اٹھا لایا، لیکن آج صبح میں ابھی جاگا ہی تھا کہ میرے دروازے پر دستک دی اور کہنے لگا کہ وہ جھمکے مجھے دے دو، میں دوپہر تک کیش رقم دے دوں گا۔ میں نے اسے کہا کہ پہلے وہ رقم لے آئے اور جھمکے لے جائے۔ یہ میں نے اس لیے کہا تھا کہ اس وقت ٹل جائے اور یہ جھمکے آپ تک پہنچا دوں۔ وہ تو ہاتھ جوڑنے لگا کہ میں اسے جھمکے واپس دے دوں۔ آخر وہ میرے پاؤں میں بیٹھ گیا اور منتیں کرنے لگا کہ جھمکے واپس دے دو، میں ابھی پیسے لاتا ہوں۔ میں نے بڑی ہی مشکل سے اسے ٹالا اور یہ کہا کہ وہ گھر چلے، میں جھمکے لے کر آتا ہوں۔ میں نے بڑی تیزی سے حرکت کی، ASI سے کہا کہ وہ ایک ہیڈ کانسٹیبل اور 2-3 کانسٹیبلوں کو ساتھ لے اور ابھی اس شخص کے گھر چھاپا مارے اور خانہ تلاشی کے بعد اسے تھانے لے آئے۔ کم و بیش 2 گھنٹوں بعد اسے گرفتار کر کے لے آئے۔ اس کے گھر سے اور کچھ بھی برآمد نہیں ہوا۔ رقم تو وہ ساری گزشتہ رات ہار گیا تھا اور وہاں سے کیا ملنا تھا۔
اسے میرے پاس لائے تو میں نے اسے اتنا ہی کہا کہ بالکل سچ بتا دو، یہ جھمکے تمہارے پاس کہاں سے آئے اور پھر جاؤ، تمہاری چھٹی۔ وہ جھوٹ بولنے لگا، لیکن میں نے اسے زیادہ بولنے نہ دیا اور ایس آئی اور ہیڈ کانسٹیبل سے کہا کہ اسے لے جاؤ اور تب چھوڑنا جب یہ اقبالی بیان دے دے۔ یہ تو یقین ہو گیا تھا کہ یہ جھمکے تاج کے تھے اور اس زیور کے ساتھ نکل گئے تھے جو نقب زنی کی واردات میں چوری ہوا تھا۔ میرے پاس اب اس ملزم کے لیے ذرا سا بھی رحم نہیں تھا۔ یقین کریں کہ صرف آدھے گھنٹے بعد ایس آئی اسے میرے پاس لایا۔ اس نے اقبالی بیان دے دیا تھا۔ اس میں اس نے بتایا کہ یہ واردات پیر نے کروائی تھی اور مشہور نقب زن کیدو نے کی تھی۔ کیدو کے ساتھ ایک تو یہ آدمی تھا اور اس نے اپنے تیسرے ساتھی کا نام بھی بتا دیا۔ واردات کے بعد یہ سارا مال پہلے پیر کے ہاں گیا تھا۔ پیر اتنا کم عقل نہیں تھا کہ ڈکیتی کا مال اپنے پاس رکھ لیتا۔ اسے کیدو پر اعتماد تھا۔ اس نے کیدو سے کہا کہ یہ تمام زیور اپنے قبضے میں رکھے اور 3-4 مہینوں بعد اسے کہیں دور فروخت کیا جائے گا۔ یہ کوئی حیرت کی بات نہیں تھی کہ ایک پیر نے نقب زنی کی واردات کروائی تھی۔ میں نے حکایت میں مدیر حکایت کا ایک مضمون پڑھا تھا جس میں انہوں نے ایک لفظ استعمال کیا تھا، پیر مافیا۔ کسی پولیس آفیسر سے پوچھیں کہ یہ لفظ کس قدر صحیح اور سچا ہے۔ مافیا کا لفظ جرائم کے معنوں میں استعمال ہوتا ہے۔ یہ پیر میرے وقتوں میں بھی جرائم پیشہ غنڈوں کو اپنے پاس رکھتے اور ان کی پرورش کرتے تھے۔ میں نے اتنی تیزی سے کارروائی کی کہ کیدو اور اس کے دوسرے ساتھی کو ابھی پتہ بھی نہیں چلا تھا کہ ان کی نشاندہی ہو گئی ہے۔ میں نے انہیں گھروں سے گرفتار کر لیا۔ کیدو نے تمام زیور برآمد کروا دیا۔ ٹرنک میں جو کپڑے وغیرہ تھے وہ بھی ابھی محفوظ پڑے تھے۔ لوٹے ہوئے مال کی تقسیم 2-4 مہینوں بعد ہونی تھی۔ یہ میری خوش قسمتی اور ان مجرموں کی بدقسمتی تھی کہ یہ جھمکے جس سے برآمد ہوئے اس نے مال سے چوری چوری کھسکا کر اپنے پاس رکھ لیے تھے۔ تھانے لا کر کھروں کے مولڈ سے ان کے کھرے ملائے گئے تو وہ بالکل صحیح نکلے۔ ان کا ایک ساتھی تو پہلے ہی اقبال جرم کر چکا تھا۔ کیدو اور اس کے دوسرے ساتھی نے بھی اقبال جرم کر لیا۔ شیخ نذیر کی نوکرانی کو بھی گرفتار کر لیا گیا اور وہ بھی مان گئی کہ اس نے ان ڈاکوؤں کی رہنمائی کی تھی اور بتایا تھا کہ مال والا ٹرنک کہاں پڑا ہے۔ اب اس کہانی کا سب سے زیادہ اہم اور عبرتناک حصہ سنیں۔ اگر میرا بس چلتا تو میں پیر کو گرفتار کر کے سب سے زیادہ سزا دلواتا، لیکن 2 وجوہات تھیں جنہوں نے مجھے مجبور کر رکھا تھا۔ ایک یہ کہ انگریز کوشش کرتا تھا کہ کسی پیر کو یا دوسرے مذہبوں کے پیشواؤں کو گرفتار نہ کیا جائے۔ انگریز کو معلوم تھا کہ مسلمان خدا اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم کو مانے یا نہ مانے، وہ اپنے پیر کا حکم ضرور مانتے ہیں اور ان کا عقیدہ ہے کہ ساری مرادیں پیر صاحب پوری کر دیتے ہیں اور وہی خلق خدا کے انداتا ہیں۔ دوسری وجہ یہ تھی کہ تینوں ملزموں نے بیان میں کہا تھا کہ انہیں پیر نے یہ واردات کرنے کو کہا تھا اور یہ وعدہ کیا تھا کہ وہ انہیں گرفتار نہیں ہونے دے گا، اور اس طرح پیر نے انہیں پوری پوری حفاظت کا یقین دلایا تھا۔ یہ کوئی جرم نہیں بنتا تھا۔ ملزم کسی کا نام لے کر کہہ دیں کہ ہمیں فلاں شخص نے یہ جرم کرنے کو کہا تھا تو قانون اس شخص کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کرنے دیتا۔ میں اپنی اس مجبوری میں اتنا سٹ پٹایا کہ تھانے میں اپنے عملے میں بیٹھ کر پیر کو برا بھلا کہتا رہا۔ میں نے یہ الفاظ بھی کہے کہ اس پیر کو میں کبھی نہ کبھی گرفتار ضرور کروں گا۔ مجھے خیال نہ رہا کہ جذبات میں آ کر میں یہ بھی بھول گیا ہوں کہ میرے عملے میں اپنے جونیئر سب انسپکٹر اور ASI سمیت سب اس پیر کے مرید ہیں۔ ان میں سے کسی نے پیر کو جا بتایا کہ یہ تھانے دار اس قسم کی باتیں کرتا ہے۔ پیر کو یہ بھی پتہ چلا کہ اس کی ڈکیت پارٹی پکڑی گئی ہے۔ وہ اس پارٹی کے ساتھ کیا ہوا اپنا وعدہ پورا کرنے کے لیے اور مجھے ڈرانے کے لیے اگلی روز تھانے میں آ گیا۔ وہ گھوڑی پر سوار تھا اور سر پر ترے والی پگڑی تھی۔ میرا تو سارا عملہ اس کے استقبال کو اٹھ دوڑا اور میں اپنے دفتر میں بیٹھا رہا۔ وہ میرے دفتر میں آیا تو میں نے سرد موری سے اس کے ساتھ ہاتھ ملایا۔ میرے تن بدن میں آگ لگ گئی تھی۔ میں جب اس کا بیان لے رہا تھا تو اس دوران شیخ نذیر کی بڑی بیٹی کا ذکر آ گیا۔ کیدو نے مجھے بتایا تھا کہ یہ لڑکی پیر کی باقاعدہ داشتہ بنی ہوئی تھی اور پیر کے ساتھ شادی کرنے کو بھی تیار تھی۔ میں پیر کے ساتھ ہوئی ساری مکالمے بازی نہیں سناؤں گا۔ اس نے آتی بڑی جلالی سی کیفیت میں مجھے کہا کہ میں اسے بدنام کر رہا ہوں کہ یہ واردات اس نے کرائی ہے۔ اس نے کہا کہ اس کے موکلوں یعنی جنات کو پتہ چل گیا تو وہ مجھے بڑے برے انجام تک پہنچائیں گے اور میرے گھر کے بچے کو بڑی اذیت ناک موت ماریں گے۔
میں خاموشی سے سنتا رہا۔ پھر اس نے کہا کہ اسے پہلے ہی پتہ چل گیا تھا کہ اس واردات کے ملزم کون کون ہیں۔ میں نے اسے بتایا کہ اس نے کہا تھا کہ شیخ نذیر کی بہو نے گھر بھیدی کا کام کیا ہے۔ وہ بولا کہ وہ اس نے جلد بازی میں کہہ دیا تھا اور آج اس نے میرے پاس آنا ہی تھا کہ میری رہنمائی کرے۔ وہ کافی کچھ بول چکا تو میں نے اسے اتنا ہی کہا کہ جناب پیر صاحب، قانون نے مجھے مجبور کر رکھا ہے، ورنہ میں آپ کو گرفتار کر کے بھی دکھا دوں۔ میری یہ بات سن کر اس نے دھمکی آمیز لہجے میں کہا کہ میں اس کی بے ادبی سے باز نہ آیا تو بہت برے انجام کو پہنچوں گا۔ میں اٹھ کھڑا ہوا۔ فوراً اٹھو، میں نے کہا، اور نہ جانے مجھے غیب سے کوئی اشارہ ملا تھا یا کیا ہوا تھا کہ میں نے یوں کہا، یہاں سے نکل جاؤ اور دیکھتا ہوں کون کیسے انجام کو پہنچتا ہے۔ تم خدا کے بندوں کے خدا نہیں ہو، اس فرعونیت سے باز آ جاؤ۔ وہ مجھے گھورتا ہوا کچھ اور کہے بغیر میرے دفتر سے نکل گیا۔ میں نے ہمیشہ اور ہر حال میں اپنے غصے کو قابو میں رکھا ہے، لیکن اس روز غصے پر قابو پانا بڑا ہی مشکل ہو گیا تھا۔ بمشکل آدھا گھنٹہ گزرا ہوگا کہ ایک آدمی گھوڑی پر سوار گھوڑی دوڑاتا تھانے آیا۔ یہ اطلاع دی کہ پیر صاحب راستے میں گھوڑی سے گر پڑے ہیں اور بے ہوشی کی حالت میں انہیں اٹھا کر ایک گھر میں رکھا گیا ہے۔ میں اس اطلاع پر اٹھ دوڑا۔ پیر کا گھر تھانے سے تقریباً 2 میل دور تھا۔ تھانے سے رخصت ہوتے وہ ابھی 1 میل بھی نہیں گیا تھا۔ عینی شاہدوں کے بیان کے مطابق 3-4 کتے لڑتے لڑتے پیر کی گھوڑی کی ٹانگوں میں آ گئے۔ گھوڑی جو آرام آرام سے چل رہی تھی، بدک کر اچانک دوڑ پڑی۔ پیر کو یہ جھٹکا لگا تو اس کی پگڑی گر پڑی۔ آگے بڑھ کا درخت تھا جس کا ایک بڑا موٹا ٹہن زمین سے تھوڑا سا اوپر تھا۔ بے لگام گھوڑی سرپٹ دوڑتی اس ٹہن کی طرف جا رہی تھی۔ لوگوں نے دیکھا کہ گھوڑی بے قابو ہو گئی تھی اور دائیں بائیں مڑتی ہی نہیں تھی۔ پیر کے سر سے پگڑی پہلے ہی گر چکی تھی۔ اس کا ماتھا بڑھ کے ٹہن سے ٹکرایا اور وہ گھوڑی سے گر پڑا۔ ٹہن اتنا ہی اونچا تھا۔ پیر خوش قسمت تھا کہ اس کے دونوں پاؤں رکابوں سے نکل آئے تھے۔ ایک بھی پاؤں رکاب میں پھنسا رہ جاتا تو گھوڑی اسے گھسیٹ گھسیٹ کر بری موت مارتی۔ پیر گر پڑا اور گھوڑی آگے نکل گئی۔ جن لوگوں نے دیکھا وہ دوڑے آئے اور پیر کو اٹھا کر قریبی ایک گھر میں لے گئے۔ پیر بے ہوش تھا۔ میں گیا اور پیر کو شہر کے ہسپتال پہنچایا۔ ان تفصیلات کو جانے دیں کہ پیر کا کیا کیا علاج ہوا اور اسے کہاں لے گئے۔ میں اس شخص کا انجام بتاتا ہوں جو یہ تھا کہ اس کے سر کے اگلے حصے پر ٹہن کی چوٹ اتنی شدید پڑی تھی کہ وہ حصہ بیکار ہو گیا اور پیر کی یادداشت ختم ہو گئی۔ اسے یہ بھی یاد نہ رہا کہ وہ کون ہے اور کیا ہے۔ اس کی گدی اس کے بڑے بیٹے نے سنبھال لی تھی۔ ڈاکٹروں نے پیر کو لا علاج قرار دے کر گھر بھیج دیا تھا۔ اس کے بعد وہ کم و بیش 20 سال زندہ رہا اور اس طرح رہا کہ اسے کچھ یاد نہیں تھا کہ وہ کیا تھا اور کس انجام کو پہنچا ہے۔ وہ پاکستان میں آ کر مرا تھا۔ اس عرصے میں پاکستان میں بھی اس کی گدی قائم ہو گئی تھی جس نے بڑی تیزی سے شہرت اور مقبولیت حاصل کر لی۔ یہ تو پیر کے انجام کی بات تھی۔ تینوں ملزموں کو خاصی لمبی سزائیں دی گئی تھیں اور نوکرانی کو صرف 1 سال سزائے قید ملی تھی۔ یوں یہ زبردست کہانی اپنے اختتام کو پہنچی۔ اب میں لیتی ہوں آپ سے اجازت۔ جا رہے خوش رہیں، شاد و آباد رہیں، ہنستے مسکراتے رہیں، اور اگر یہ کہانی یا میرا انداز پسند آئے تو اس چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں۔ اس ویڈیو کو لائک کیجئے، زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے اور اچھا سا کمنٹ کیجئے۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔